السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت صبح کے 10:30 بج رہے ہیں اور آج یہاں پر تھوڑی سی ٹیمپریچر تھوڑا سا نارمل ہے، مائلڈ ہے، پروبلی اباؤٹ 10۔ تو کچھ مجھے ٹائم لگا، تھوڑا سا مصروفیات بھی تھیں اور یہ اسٹوری کے اوپر بھی تھوڑی بہت ریسرچ ہو رہی تھی۔ تو آج میں آپ کے لیے بڑی ایک اچھی سی اور چھوٹی سی اسٹوری لے کر کے آیا ہوں، پوری آپ لوگوں کو وہ انشاءاللہ پسند آئے گی۔ تو آغاز ہم اسٹوری کا کچھ ایسے کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے ٹنیسیا کا، گاؤں، شہر نہیں، چھوٹا سا گاؤں تھا ٹنیسیا کا، اور وہاں پر ہوا یہ کہ جناب جو بچے تھے وہاں پر اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر، وہ تھوڑے ٹائم میں مسنگ ہونا شروع ہو گئے، اسکول سے مطلب نہیں کہ مسنگ ہو جاتے، غائب ہو جاتے، اور پولیس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون ان کو ایبڈکٹ کر رہا ہے، اور وہ صرف ایبڈکٹ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کے بعد وہ کی گردن کٹی ہوئی ملتی تھی، اور اوٹوپسی رپورٹ کے بعد پتہ چلتا تھا کہ جناب ان کا ریپ بھی ہوا ہے۔ تو چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، اس میں کسی کو پکڑنا اتنا مشکل تو ہے نہیں، لیکن مشکل ہے بھی۔ تو پولیس نے بڑا کوشش کری کہ جناب کون ہے، جتنے بھی وہاں پر مطلب نہیں کہ وہ کرمنل سے ان کو سب انہوں نے لائنڈ اپ کیا، پاسبلی ان کا ڈی این اے بھی کیا ہوگا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے گا، کوئی کھوج نہیں نکل پائی۔ تو اس زمانے کا وہاں پر بڑا کیا کہتے ہیں کلیور قسم کا ڈیٹیکٹیو تھا، اس کو وہاں پر پولیس والوں نے بات کری اور اس سے بولا بھائی ایسی سچویشن ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کون ہے، لیکن ایوری ناؤ اینڈ دین کوئی نہ کوئی بچہ غائب ہو جاتا ہے وہاں پر 4-5 روز میں اسکول سے، اور اس کی کہیں نہ کہیں سے باڈی ملتی ہے۔ تو اس بندے نے بولا، وہ جو تھا وہ ڈیٹیکٹیو، اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے تم میرے کو چھوڑ دو، میں اس کو سالو کر دوں گا، آپ فکر نہ کرو جناب، آپ فکر نہ کریں جناب، آپ جائیں، جیسے وہ پاکستان کے ہوتے ہیں نا پولیس والے۔ اس نے بولا آپ فکر نہ کریں اور میں جو ہے اس کو جو ہے بالکل سورٹ آؤٹ کر دوں گا۔ تو انہوں نے اس کو بولا اوکے۔ ایک دن اس بندے نے، ڈیٹیکٹیو نے، تقریباً 20-25 لوگوں کو جمع کیا، زیادہ بلکہ 40-50 سے، ان کی نفری لے کر کے وہ شہر میں ٹہلنا شروع ہو گیا۔ شہر والوں کو کچھ لوگ آ کے پوچھتے بھی کیا ہو رہا ہے بھئی، یہ پوچھتے تو وہ بتا دیتے کہ بھئی ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ وہ بڑا سویپ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جی کون ہے ایسا بندہ جو کہ بچوں کو اس طرح کر رہا ہے گا، اور انہوں نے بڑا مطلب نہیں کہ انویسٹیگیشن بڑے شور سے کر رہے تھے، جیسے کہ سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہو کہ بھئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو جناب ایک ٹائم میں اس ٹائم پہ نماز کا وقت ہو گیا، تو جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے جا کر کے نماز کے لیے چلے گئے سب لوگ، پوری پولیس والے جتنے بھی تھے، اور انہوں نے بڑا شور وور کیا ہوا تھا وہاں پر۔ اس سے نماز سے پہلے، نماز کے ٹائم میں انہوں نے جناب پورے مسجد میں چلے گئے، وہاں پر سب لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ پھر یہ ڈیٹیکٹیو صاحب جو ہے یہ اٹھے صلاۃ سے پہلے غالباً، اور انہوں نے امام کے پاس گئے اور انہوں نے جناب کان میں امام سے کچھ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب دیا ان کو، وہ آ کے بیٹھ گئے جناب۔ تھوڑا بہت انہوں نے پوچھا، امام صاحب نے بھی ان کو جواب دیا، وہ آ کر کے بیٹھ گئے، اور وہ جناب نماز پڑھ کے واپس آ گئے۔ اب جو ان کا ڈپٹی تھا اس کو بہت غصہ آیا، اس نے بولا اچھا کیا ہوا پھر انویسٹیگیشن کا؟ وہ بولا انویسٹیگیشن ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اچھا تو کلر ملا؟ نہیں یار، تم 50-60 بندے لے کر کے گئے ہو، تم نے اتنا شور کرا گاؤں کے اندر، لوگوں کو خوف و ہراس میں ڈال دیا، اور تم ایسے ہی آگے کس تم کیا کہتے ہیں کام کے ہو کہ تم نے بولا کہ جی میں بندہ پکڑ لوں گا۔ اس نے بولا تھا میں شام تک جناب بندہ آپ کو لا کے دوں گا، اور شام تو ہونے لگی تھی۔ میں بولا یار عجیب ہی آدمی ہے گا، اس نے بات بھی ایسی کری اور کوئی بندہ نہیں آیا نہیں بھائی۔ تو اس کو بڑی ملامت کری انہوں نے۔ اب اس نے بولا میں نے آپ سے بولا نا میں شام تک بندہ لے کے آ جاؤں گا۔ میں نے بولا اچھا دیکھتے بھائی۔ پھر واپس سے وہ 50 بندوں کو لے کر کے وہ چلا گیا گاؤں کے اندر، پر اس دفعہ وہ گاؤں کے اراؤنڈ میں نہیں گیا، سیدھی مسجد میں عصر کے ٹائم پہ آیا تھا، اور اس نے جا کر کے مولوی صاحب سے واپس سے کان میں جا کے بات کری۔ اچھا یہ بڑا ایک جیسے نا، اب دوسری دفعہ مجھے نہیں پتا کان میں بات کری ہے نارمل بات کی، آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس نے جا کر کے جب بات کری تو تھوڑی دیر میں اس نے کلر پکڑ لیا جناب۔
وہ کلر اس نے ایسے پکڑا کہ اس نے مولوی صاحب کے کان میں جا کر پہلے جو بات کی تھی اس نے بولا تھا کہ ہم یہاں پر جو ہے کلر پکڑنے آئے ہوئے ہیں گے. بڑا اس نے اس کو نا بڑا امپورٹنس دیا. اور اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ ہمارے کو بتائیں, ہماری ہیلپ کریں. امام صاحب کو کہاں پتہ, وہ بیچارے نماز پڑھاتے تھے, تو انہوں نے منع کر دیا اس وقت ظہر کے ٹائم پہ اس کو. تو جب وہ عصر میں گیا تو اس نے بولا امام صاحب میں نے آپ سے جو کان میں بات بولی تھی آپ کو یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہنے کس نے آ کر کے آپ سے پوچھا کہ میں نے آپ سے کیا پوچھا؟ امام صاحب نے بولا کسی نے کچھ نہیں پوچھا. کہنے لگا شور ہے آپ سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا؟ اچھا. تو امام صاحب نے کہا ہاں دو بندوں نے فلاں دو بندوں نے پوچھا تھا, اور ایک وہ بچر ہے اس نے بھی پوچھا تھا. تو بس ٹھیک ہے, بات بند گئی. وہ دو بندے جو تھے وہ تو اس نے ان کو کچھ نہیں کیا, وہ سیدھا بچر کے پاس گیا اور اس نے بچر کو جناب پکڑا. اس نے بولا کہ بھائی ہمارے کو پتہ ہے آپ جو کر رہے ہیں, اور بچر کا میرے خیال میں ڈی این اے بھی لیا ہوگا, اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو بچر جو تھا وہ گھبرا گیا, بچر نے خود ہی بتا دیا. اس نے ترکیب یہ کی تھی کہ میں پہلے تو سینٹر آف اٹینشن بن جاؤں گا انویسٹیگیشن کا, اس کے بعد جب میں کوئی ایسی خفیہ بات کروں گا امام صاحب سے تو جو کلر ہے وہ ضرور امام سے جا کر کے پوچھے گا. امام تو آپ کو پتہ ہے نارمل آدمی تھا, پوچھا بھائی کیا 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 پوچھا. تو ایونچولی وہ بچر جو تھا, اب آپ قسمت بول رہی ہیں, اس کی واقعی میں ترکیب بول رہے ہیں, اس نے آ کر کے پوچھا اور اس نے اس کو پکڑا اور شاید اس کا انٹرویو کیا اور ڈی این اے چیک کیا. جناب وہ بچر جو تھا وہ یہ کرتا تھا کہ جب بھی اس کے پاس شیطان آتا تھا وہ اسکول کے قریب جاتا تھا, بچے اس کے جانتے تھے, گاؤں کا بچر تھا, سب لوگ اس کو جانتے تھے. وہ ان سے بول دیتا تھا سویٹ دوں گا, چاکلیٹ دوں گا, بلا بلا, اور وہ بچے جو تھے وہ تو جانتے تھے, تو اس میں ان کا ریپ کر دیتا تھا, ان کی گردن کاٹ کر کے ان کو پھینک دیتا تھا. تو یہ ہماری کہانی کا اینڈ ہوتا ہے. بہت اچھا اینڈ نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ چلے کلر تو پکڑا گیا. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں جلد آپ کے لیے کوئی اچھی نئی اور سچی کہانی لے کر کے آؤں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, آپ کا میزبان جنید. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.